ناظرین، ضبط ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ آئلہ اون کے ساتھ شادی کر کے اتنی پریشان کیوں ہے۔ اس کی اصل وجہ ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہی آئلہ جو ایک انجان سکندر کے ساتھ شادی کرنے پر راضی ہو گئی تھی اور اس بات پر مطمئن بھی تھی کہ شادی کے بعد میں اس گھر سے دور ہو جاؤں گی، بھلا اسے اون سے شادی پر اتنا اعتراض آخر کیوں ہو سکتا ہے جبکہ وہ اس کا کزن ہے؟ تو یہی اصل وجہ ہے کہ اون آئلہ کا کزن ہے اور اون آئلہ کے ماضی کے بارے میں وہ سب جانتا ہے جو آئلہ اب خود بھی یاد کرنا نہیں چاہتی۔ دوسری طرف اون اور آئلہ کے گھر چھوڑ دینے پہ رملہ کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ شامی کے ساتھ مل کے آئلہ اور اون کے درمیان میں جو دوریاں پیدا کرنی ہیں وہ پلان آسانی سے کامیاب نہیں ہو سکے گا، اور پھر رملہ اتنے دن اون کو دیکھے بغیر بھلا کیسے جیے گی جبکہ اون کو دیکھ کر ہی رملہ کی صبح ہوتی ہے اور اون کو دیکھ کر ہی رملہ رات کو سکون سے سو پاتی ہے۔ بہرحال رملہ پہلے تو کافی پریشان ہوتی ہے، لیکن رملہ کا تیز دماغ فوراً کام کرتا ہے، ڈرائیور کو کچھ پیسے دیتی ہے اور اس کے ذمے لگا دیتی ہے کہ جب بھی بی جان یا گھر کا کوئی فرد اون اور آئلہ سے ملنے جائیں تو تم نے اس گھر کا ایڈریس نوٹ کر کے فوراً مجھے بتانا ہے۔ دوسری طرف شامی ابھی تک اس بات پہ پریشان ہے کہ اگر اس کی ماں تک یہ بات پہنچ گئی کہ شامی آئلہ کے کمرے میں گیا تھا اور رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا تو شامی کی ماں عارفہ تو شامی کا کباب بنا دے گی۔ بہت جلد بی جان عارفہ کو شامی کی اس حرکت کے بارے میں بتانے والی ہیں۔ فی الحال تو بی جان نے جب سے آئلہ کو فون پر روتے ہوئے سنا ہے ان کا دل بے چین ہے، فوراً آئلہ کو ملنے پہنچ جاتی ہیں اور بی جان کو دیکھ کر تو آئلہ زاروں قطار رونے لگتی ہے۔ بی جان پریشان ہو جاتی ہیں کہ پتہ نہیں آئلہ کو اون نے کچھ کہا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، لیکن جب بی جان آئلہ سے رونے کی وجہ پوچھتی ہیں تو آئلہ بی جان سے کہتی ہے کیا یہ وجہ کم ہے بی جان کہ پہلے ابو نے میری مرضی کے خلاف جا کے میرا نکاح زبردستی اون کے ساتھ کروا دیا اور اب مجھے اسی اون کے ساتھ گھر سے بھی نکال دیا، اب مجھے باقی کی ساری زندگی اس اون کے ساتھ گزارنی پڑے گی۔ بی جان تو ویسے بھی اون کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتی۔ آئلہ کی یہ سب باتیں سن کے بی جان کو بھی آخر غصہ آ جاتا ہے اور آئلہ سے کہتی ہیں کہ کیا کمی ہے میرے اون میں، ذرا مجھے پتا تو چلے۔ تو آئلہ کے دل اور دماغ میں اتنے دن سے جو خوف چل رہا تھا بالآخر اس کی زبان پر آ جاتا ہے۔ بی جان سے کہتی ہے کہ بی جان کیا یہ کم ہے کہ اون کو میرے ماضی کے بارے میں سب کچھ پتا ہے؟ تو بی جان آئلہ کی اس بات پر حیران ہوتی ہیں کہ اون کو اگر تمہارے ماضی کے بارے میں پتا ہے تو یہ تو اچھی بات ہے، تمہیں اس بات کا خوف نہیں ہوگا کہ کل کو اگر میرے شوہر کو میرے ماضی کا پتا چل گیا تو وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ لیکن آئلہ کی عقل میں یہ بات نہیں آتی، الٹا بی جان سے کہتی ہے کہ مجھے پکا پتا ہے اون نے صرف مجھ سے بدلہ لینے کے لیے شادی کی ہے۔ یہ سن کے بی جان کا تو آئلہ کی عقل پر ماتم کرنے کا دل کرتا ہے اور پوچھ ہی لیتی ہیں کہ کون سا بدلہ، کیسا بدلہ، آخر اون تم سے بدلہ کیوں لے گا؟ تو آئلہ کہتی ہے اس لیے بی جان کہ میں جانتی ہوں اون ہمیشہ سے مجھے پسند کرتا تھا، میں نے اس کی مرضی کے خلاف جا کے شامی سے شادی کی اور پھر اون نے ہمیشہ مجھے شامی کی طرف سے محتاط رہنے کا کہا، لیکن میں نے اون کی کبھی نہیں سنی، اور پھر جب میرے اوپر مشکل وقت آیا تو شامی نے میرا ساتھ نہیں دیا، ایسے میں اون ہی مجھے لے کر ہسپتالوں کے چکر کاٹتا رہا۔ اب ظاہر ہے کہ اون کے دل میں یہ بات تو ہوگی کہ میں نے آئلہ کو شامی سے دور رہنے کا کتنی بار کہا تھا، اس کے باوجود آئلہ نے میری کبھی بات نہیں مانی، اور اب شادی کے بعد بھی جس طرح شامی زبردستی ہمارے کمرے میں گھس آیا تھا حالانکہ میں نے اسے نہیں بلایا تھا، اون کو شاید یہی لگتا ہے کہ میں نے شامی کو کمرے میں آنے کی اجازت دی تھی۔ یہ سب سن کے بی جان کو تو آئلہ پر افسوس ہوتا ہے کہ وہ اون کو آج تک سمجھ ہی نہیں پائی، اور پھر آئلہ کو سمجھاتی ہے کہ یہ تو میرے اون کا ہی حوصلہ اور بڑا پن ہے
کہ اون نے اس وقت تمہیں اپنا نام دیا جب ساری دنیا تمہارے خلاف کھڑی تھی اور تمہارے کردار پر بات کر رہی تھی۔ اگر اون آگے بڑھ کے تمہارا ہاتھ نہ تھامتا تو ذرا سوچو کہ کیا تمہارا باپ ثاقب اپنی بیٹی کی اتنی بدنامی برداشت کر پاتا اور زندہ رہ پاتا۔ جہاں تک بات ہے شامی کی تو اس کا بندوبست میں کر دوں گی، میں آج ہی جا کے اس کی ماں سے بات کروں گی تاکہ وہ دوبارہ تمہارے پیچھے آنے کی جرت نہ کرے، اور تمہیں بس یہی سمجھاؤں گی کہ اون کے بارے میں جتنے خدشات تم نے اپنے دل میں پال رکھے ہیں انہیں اپنے دل سے نکالو اور محبت اور نرمی کا مظاہرہ کرو، تو تمہیں اون سے زیادہ محبت کرنے والا انسان اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ملے گا۔ اور بی جان پھر زویا سے وہاں سے چلنے کا کہتی ہیں، جبکہ زویا جانے سے پہلے ایک بار اون سے بات کرنا چاہتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے کہ اون بھائی، آئلہ نا بہت زیادہ خود ترسی کا شکار ہے، آپ پلیز اس کی باتوں کو سیریس مت لیجئے گا۔ تو اون بہت تحمل مزاجی سے زویا کو جواب دیتا ہے کہ اگر میں نے آئلہ کی باتوں کو سیریس لیا ہوتا نا تو ہمارا تعلق شادی کے کچھ ہی گھنٹوں بعد ختم ہو چکا ہوتا۔ خیر، یہاں سے واپس جانے کے بعد بی جان سیدھی عارفہ اور فاروق سے ملنے جاتی ہیں اور ساری روداد انہیں سناتی ہیں کہ اون اور آئلہ کو اس گھر سے بھیجنے کی اصل وجہ شامی ہے، جبکہ عارفہ کو تو یقین ہی نہیں آتا کہ میرا بیٹا ایسی کوئی حرکت کر سکتا ہے، الٹا بی جان پر ہی چڑھ دوڑتی ہے کہ آپ میرے بیٹے پر الزام لگا رہی ہیں، جس پر بی جان عارفہ سے کہتی ہیں کہ تمہارے بیٹے کی ڈور اس وقت تمہاری بہو کے ہاتھ میں ہے، وہ جس طرف شامی کو چلاتی ہے شامی بنا سوچے سمجھے اسی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے، اور رملہ یہ سب کیوں کر رہی ہے اس کی وجہ مجھے نہیں پتا، لیکن وہی شامی کے دماغ میں یہ بات ڈال رہی ہے کہ اگر وہ آئلہ اور اون کے درمیان میں غلط فہمیاں پیدا کر دے تو اون اور آئلہ کا رشتہ ختم ہو سکتا ہے اور آئلہ واپس شامی کو مل سکتی ہے۔ اس لیے میں تمہیں یہی مشورہ دوں گی کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنے بیٹے شامی اور رملہ کی رخصتی کراؤ تاکہ ان دونوں کا باقاعدہ رشتہ بنے اور شامی آئلہ کا پیچھا چھوڑ دے۔ جبکہ دوسری طرف رملہ کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ اون اور آئلہ یہاں سے کہاں شفٹ ہوئے ہیں تو یہ خوشخبری شامی کو بتانے پہنچ جاتی ہے۔ شامی تو کافی حیران ہوتا ہے کہ رملہ کو یہ سب کیسے پتہ چلا، تو رملہ بتا دیتی ہے کہ مجھے ڈرائیور انکل نے بتایا ہے، اور ساتھ ہی شامی سے کہتی ہے کہ اب تمہیں موقع دیکھ کر آئلہ سے ملنے وہیں جانا ہوگا، جیسے ہی اون وہاں سے نکلے بس تم اندر کسی طریقے سے پہنچ جانا، باقی کا کام میں خود کر دوں گی۔ سب کو یہی لگے گا کہ آئلہ نے خود کال کر کے تمہیں وہاں بلایا ہے، لیکن شامی پریشان ہو کے رملہ سے کہتا ہے کہ اگر گھر والوں نے مزید پوچھ گچھ کی یا ڈرائیور انکل نے سب کو بتا دیا تو پھر تو میں برا پھنسوں گا۔ تو رملہ شامی کو تسلی دیتی ہے کہ میں نے ڈرائیور انکل کا منہ کافی سارے نوٹ دے کر بند کر دیا ہے، اس لیے ان کی طرف سے تو تم بے فکر ہو جاؤ، وہ کبھی بھی کسی کو یہ بات نہیں بتائیں گے۔ لیکن امید کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ شامی وہاں پہنچے اون اپنے دوست کا فلیٹ چھوڑ کے آئلہ کو کہیں اور لے کے منتقل ہو جائے، یا تو کاش رملہ اور شامی کی یہ ساری پلاننگ عارفہ خود اپنے کانوں سے سن لے۔ بہرحال ناظرین، کیا لگتا ہے بی جان نے آئلہ کو جو آئینہ دکھایا ہے اس کے بعد آئلہ کے دل میں اون کے لیے کوئی نرمی پیدا ہوگی یا نہیں؟ کیا رملہ اون اور آئلہ کا رشتہ ختم کرنے میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔